خفیہ نکاح کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر مرد عورت نے لوگوں سے پوشیدہ رکھ کر نکاح کیا اور میاں بیوی بن گئے تو کیا یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ شریعت نے خفیہ نکاح کو پسند نہیں کیا، بلکہ شریعت نے نکاح کو اعلان کر کے برسر عام نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلنوا النکاح، کہ تم نکاح کا اعلان کرو، یعنی نکاح کے اندر پوشیدگی اور اخفاء نہیں ہونا چاہیے، یعنی خفیہ نکاح کا کوئی تصور نہیں، بلکہ نکاح کا فرمایا اعلان کرو، یعنی اس کی تشہیر کرو، سب کو پتہ چلے، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، کہ اس شخص کا فلاں خاتون سے نکاح ہوا ہے۔ اور اس طرح اسلام نے دو گواہوں کی بھی، کم از کم دو گواہوں کی بھی شرط عائد کی ہے کہ مرد عورت کے نکاح کے وقت کم از کم دو گواہ موجود ہوں، دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر تو خفیہ نکاح اس طرح کیا گیا کہ نہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں، کوئی بھی گواہ نہیں بنایا گیا، بس ایک لڑکی ایک لڑکے نے آپس میں نکاح پڑھ لیا، تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، اور یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، میاں بیوی نہیں بنے گے، کیونکہ یہاں پہ کوئی شرط بھی نہیں پائی گئی۔ دو گواہوں کا ہونا جو بنیادی شرط ہے وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ شرط مفقود ہے، تو یہ تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اگر دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا، اور آزاد عاقل بالغ مرد عورت تھے، انہوں نے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا اور کسی کو بتایا نہیں، کسی کو خبر نہیں دی، تو اب یہ ہے کہ اس کا نکاح کا اعلان انہوں نے نہیں کیا، تشہیر نہیں کی، اس وجہ سے بھی یہ نکاح غیر مناسب ہوگا، اور یعنی شریعت کے منشا کی اور اصولوں کے خلاف کہلائے گا۔ لیکن کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو خامد اور بیوی ہم پلہ ہیں، یعنی دینی لحاظ سے، حسب نسب اور دیگر معاملات کے لحاظ سے دونوں ہم پلہ ہیں، خاندانی شرافت، حسب نسب میں، دینداری میں، مالداری میں، تو پھر تو بہرحال یہ نکاح ہو جائے گا، اگرچہ ناپسندیدہ ہوگا، اور ایسا کرنا غیر مناسب ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن اگر نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں، اور عاقل بالغ مرد عورت تھے، اور دینی اور ہر لحاظ سے ہم پلہ تھے، تو بہرحال نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ یہ گناہ گار ہوں گے، ایسا کرنا مناسب نہیں، لیکن میاں بیوی بن جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں ہم پلہ نہیں تھے، اور خاتون جو وہ دیندار گھرانے سے ہے یا اچھے حسب نسب والی ہے، اور جس سے نکاح کیا ہے وہ اس کے ہم پلہ نہیں ہے دینی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے یا حسب نسب کے لحاظ سے، اس سے کم درجے کا ہے، تو اس صورت میں یہ نکاح اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ خاتون کے جو اولیاء ہیں، جو اس کے ورثہ ہیں، جو اس کے باپ ہیں، بھائی وغیرہ، یہ ان کی اجازت میں موقوف رہے گا۔ اگر تو جب ان کو خبر ہوگی، اگر تو وہ اس کی اجازت دے دیں گے تو یہ نکاح درست ہوگا، ورنہ یہ نکاح رد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں خاتون کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو باپ اور بھائی ہیں، ان کی بھی اس میں وہ یعنی نا اب کہہ لیں کہ ان کی بھی ایک درجے کی رسوائی ہے، یا ان کے لیے بھی خاندانی حسب نسب اور وقار کے ایک چیز خلاف ہو رہی ہے، اس لیے ان کو اس پہ اعتراض کا حق حاصل ہے۔ تو اگر تو خاتون نے گواہوں کی موجودگی میں کسی مسلمان عاقل بالغ سے نکاح کیا ہے، اور وہ اس کے دینی اور حسب نسب میں، خاندانی شرافت، ہر لحاظ سے اس کے ہم پلہ ہے مرد، یا اس سے اعلیٰ درجے کا ہے، تو پھر تو بہرحال نکاح ہو جائے گا، اگرچہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کا خامد اس کے ہم پلہ نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، تو پھر بہرحال یہ نکاح، اگر عورت کے ورثہ اور اس کے اولیاء اگر رد کرنا چاہیں، اس کو ختم کرنا چاہیں، وہ اگر اجازت نہیں دیں گے تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یعنی ولی کی اجازت کے بغیر اگر خاتون اپنا نکاح کرے تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ احادیث میں یہی تاکید فرمائی گئی ہے کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کے بغیر نہیں ہوتا، عورت کو چاہیے کہ اپنے ولی، اپنے باپ، بھائی، جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان کی اجازت لے کر ان کی موجودگی میں نکاح کرے۔ لیکن اگر ان کی عدم موجودگی میں خفیہ نکاح کر لیا خاتون نے، تو اس کے متعلق یہ تفصیل عرض کرتی ہے کہ اگر تو خامد اس کے ہم پلہ ہے تو پھر تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر خامد اس کے حسب نسب اور مالی لحاظ سے اور دینداری کے لحاظ سے اگر اس کی ہم پلہ نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ خاتون کے جو ورثہ ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں،
اور اس کے باپ بھائی وغیرہ، یہ ان کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر ہوگا، ورنہ یہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال خفیہ پوشیدہ نکاح کرنا یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے اور معاشرتی اقدار کے بھی خلاف ہے، اور اس سے بہت سے مسائل اور الجھنیں بعد میں پیش آتی ہیں۔ تو اس لیے نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، تشہیر ہونی چاہیے، اور گواہوں کی موجودگی میں، اپنے گھر والوں کی اور سب کی موجودگی میں اور ان کی اجازت سے اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے۔ خفیہ نکاح کو اسلام نے بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ خفیہ نکاح کی اسلام میں بالکل بھی یعنی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو نکاح تشہیر کے ساتھ، اعلان کے ساتھ، گواہوں کی موجودگی میں ہونا